السلام علیکم، میں حکیم مظفر حسین اجمل آپ سے مخاطب ہوں۔ پرسوں ترسوں بریسٹ فیڈنگ ڈے منایا گیا ہے۔ مطلب بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کے لیے ایک ڈے منایا جاتا ہے اگست کے پہلے ہفتہ میں، جو مطلب ماؤں کو کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اپنے بچہ کو اپنا دودھ پلائیں۔ تو میڈیکلی یا سائنٹیفکلی اس کا بہت فائدہ ہے، اور بچہ سے زیادہ اس کا ماں کو فائدہ ہے۔ اسے بچہ کو فائدہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ والا جو دودھ ہے اس میں بہت سارا مطلب ہیومنٹی بڑھانے والی چیز ہوتی ہے، جو بچہ کے آنے والی زندگی میں بچہ کو بہت سارے آفت سے مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور نیچرل نہیں، مہا نیچرل ہے۔ اس طرح کا سائنٹیفک کوئی بھی چیز بچہ کو کھلانے یا پلانے کا نہیں بنایا جا سکتا۔ قدرت نے بچہ کے پیدائش کے بعد ہی جو ہے اس کے ماں کے سینہ میں، اس کا نیم بھی ہے کہ عام طور پر 2.5 دن کے بعد بچہ کے ماں کے سینہ میں دودھ اترتا ہے۔ اس بیچ میں انجانے میں جہالت میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو بچہ کو کبھی بکری کا دودھ، کبھی ڈبہ کا دودھ، کبھی یہ وہ پلانے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی مطلب قدرت کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ بچہ جو ہے ابھی اس کو بہت دیا جا سکتا تھا، تو اٹھایا ہوا پانی میں گرم کر کے اس کا جو کیلشیم نکال دیا تھا، اس پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کے دیا جا سکتا ہے، تاکہ اس سے بچہ کے پیٹ کی صفائی اچھا سے ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اس طرح کا صفائی ہو جانے کے بعد بچہ جو ہے وہ بہت سارے سردی کھانسی والے بیماری سے لائف میں بچا رہتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ماں کے دودھ میں جو ہوتا ہے نا، پہلا دودھ میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو بچہ کے پیٹ کو خوب اچھا سے صاف کرتا ہے، پورا گندگی، کالا کالا گندگی کو نکال دیتا ہے۔ لیکن جہالت میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچہ کا دودھ غالباً پلا ہی دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ بچہ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ بہت ضروری چیز تھا۔ تو اب یہ ہے کہ بچہ کے دودھ کے بارے میں ایک بہت خطرناک بھرم جو پھیلا ہوا ہے تھوڑا سا ماڈرن اسٹائل والے لوگوں کی زندگی میں، کہ اس سے عورت کا فگر خراب ہوتا ہے۔ تو کسی بھی حالت میں اس سے عورت کا فگر خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک فیملی کا نکل آ رہا ہے کہ ایک عورت ہے غالباً یو پی کے کسی ضلع کی، جو اس کو الحمدللہ 18 سال شادی کو ہوا ہے، اس بیچ میں اس کو 24 بچہ ہے۔ 24 بچہ اس سلسلے میں کہ کئی بار جواں بچہ بھی ہوا ہے، اور عورت کی تندرستی دیکھیے گا کہ A1 تندرستی ہے اس کی، ذرا سا بھی اس کے کوئی طرح کا اس کو کمی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نیچرل ہے۔ عورت کے حمل کو روکنے کے لیے جو انتظام یا جو دوا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی سے بہت زیادہ خطرہ ہے، بلکہ اسے کینسر کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نیچرل ہے اس کو ہونے دیا جائے۔ تو اس طرح کا ایک تو اور کچھ دن پہلے دیکھے تھے کہ ایک یورپ کنٹری کی ایک عورت تھی، اس کو غالباً 19 بچہ تھا۔ 19 بچہ کے بعد اس عورت اور مرد کا جو تندرستی کو آپ دیکھتے تھے، آپ کو بھی دیکھے لالچ لگتا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی تندرستی ہے۔ دماغ سے نکال دیجئے کہ اس سے تندرستی پر ذرا سا بھی اثر پڑتا ہوگا، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور ریسرچ کی بات بتا دیں کہ جو عورت اپنے بچہ کو اپنا دودھ پلا کے پالتی ہے، تو اس کے بریسٹ اور یوٹرس کے کینسر کا خطرہ سمجھیے ٹل جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بہت سارے آفت سے بھی بچانے والی چیز ہے، اس لیے ہم اکثر بولتے ہیں کہ بچہ کو جو فائدہ تو ہے، لیکن بچہ سے زیادہ جو ہے بریسٹ فیڈنگ میں ماں کو زیادہ فائدہ ہے۔ بہت ساری چیز، ماں کا موٹاپا کنٹرول ہو جاتا ہے،
بچہ کے دودھ پینے سے ماں کو کسی طرح کی کمزوری کمی ومی نہیں ہوتی ہے، صرف شرط ہے کھان پان تھوڑا سا اچھا سے دھیان دیا جائے۔ اب لوگ اس کے لیے کیا کیا سب جگاڑ لگاتے رہتے ہیں، جو آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو بھی جانور ہے، جیسے آپ گائے ہی پالے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے اس کو دودھ نہیں پلایا ہوگا، لیکن ایک گائے جو ہے کم سے کم 8 لیٹر 10 لیٹر دودھ نارملی دیہاتی گائے بھی دے دیتی ہے، جس سے اس کا بچہ ہی پلا جاتا ہے اور انسان کا بھی 2-3-4 بچہ کو پال دیتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کھان پان تھوڑا طریقے سے رہے گا، اس کے آگے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو نیچرلی جو چیز ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا جائے، اور ماں کا دودھ بچہ کے لیے زیادہ نیچرلی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے مطلب کچھ دنوں سے اگست کے پہلا ہفتہ میں غالباً اس کو بریسٹ فیڈنگ ویکے منایا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو دھیان ہی کرایا جائے کہ یہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے بھی ذہن میں بات آ گیا، پرسوں ترسوں پیپر میں دیکھ رہے تھے، تو اب یہ ہے کہ اس کو بچہ کو جو ہے وہ ماں کا دودھ کسی بھی حالت میں ملنا چاہیے، اور ماں کا دودھ جو ہے مینٹلی بھی بچہ پر اثر کرتا ہے، اسی لیے حدیث وغیرہ میں آتا ہے کہ بچہ کو جب کسی دوسری عورت کا دودھ پلایا جائے تو اس کا کیریکٹر دیکھا جائے، بدتمیز، بے شرم، فحش، اس طرح کی عورت کا دودھ نہ پلوایا جائے، اس لیے کہ دودھ جو ہے اس کے ذہن پر بھی اثر کرتا ہے، اور دودھ اتنا تگڑا اثر کرتا ہے جس کے بارے میں آج کل غلط فہمی ایسی پھیلی ہوئی ہے، جو آپ بھی سنتے ہیں کہ مسلمان بھائی بہن میں شادی کر لیتا ہے، حالانکہ مسلمان میں بھائی بہن میں نہیں، کزن میرج ہے۔ تو اب کزن میرج کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جو بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو اس دودھ پلانے والے عورت کا کوئی بھی بال بچہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوگی، چونکہ اس کا ریلیشن اپناپن والا، دوسرے شریک بھائی بہن والا ریلیشن بن جاتا ہے۔ اب اسی میں شادی ہونے پر جینیٹک ڈیفیکٹ والا معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ اب ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، مسلمان میں اس چیز کا بہت احتیاط ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مجبوری بس کسی بچہ کو دودھ پلا دیتی ہے تو پورے گاؤں میں اس بات کو مشہور کروا دیا جاتا ہے کہ بھائی فلانی عورت کا فلانا بچہ دودھ پیے ہوا ہے، یعنی اس کے بال بچہ سے اب کبھی شادی نہیں ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا ساؤتھ میں، خاص کے پونا وغیرہ کے علاقہ میں، کہ وہاں اپنی ماموں بھانجی میں شادی ہوتی ہے، جبکہ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اپنے ماموں بھانجی میں شادی کے بارے میں ایک دو سے ہم نے جو پوچھا، وہ بتایا کہ ہم لوگ کا گوتر الگ ہونا چاہیے، ہمارے باپ الگ ہیں، ہمارے بھانجی کا باپ الگ ہے، اس لیے اس میں شادی ہو جا سکتی ہے۔ تو پتہ نہیں ان لوگوں کا کیسا کنسیپٹ ہے جو میڈیکلی پرووڈ بھی نہیں ہے، اور اسلامک کنسیپٹ میں ہے کہ جو بچہ دودھ پی لیا ہے وہ اس سے ماں کا رشتہ بن گیا اس کے بھائی بہن سے، اس لیے اس میں شادی کسی بھی حالت میں نہیں ہوگی۔ اس لیے ساؤتھ وغیرہ میں اسی آپسی شادی کی وجہ سے جینیٹک ڈیفیکٹ والا بچہ بہت پیدا ہوتا ہے۔ اپنے مسلمان میں الحمدللہ یہ سب بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ پاکستان کا مثال دیتے ہیں تو اس کو ہم جینیٹک ڈیفیکٹ میں نہیں لیں گے، بلکہ اس میں نیوٹریشن کی کمی، غربت ہے، صحیح سے کھان پان ماں کو نہیں ملا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر اس ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچہ پر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جینیٹک ڈیفیکٹ والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ تو اب یہ ہے کہ اس سب طرح کی بات ہے دماغ سے نکال دیا جائے۔ پہلی بات کہ فگر خراب ہوگا بچہ کو دودھ پلانے سے یا یہ وہ، تو اسی لیے اس سب بات کو نکال کے بچہ کو ماں کا دودھ پلایا جائے اچھا سے۔ اور سائنس بھی اب بولنے لگا ہے کہ 6 مہینہ تک تو ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ دینا ہی نہیں ہے، اس کے بعد کچھ ہارڈ فوڈ ٹائپ کا کچھ مکسچر، کھچڑی وچڑی کچھ بنا کے دیا جا سکتا ہے۔ اور بچہ جو ہے وہ ایک بہت ہی معصوم اور بہت ہی مطلب میریکل ہے، تو اس میریکل کو صحیح سے پالنے کے لیے بھی سنت طریقہ بتایا گیا کہ اپنے بچہ کو ماں دودھ پلاوے، اور اس میں بھی ایک بورڈ لگا دیا گیا کہ 2 سال سے زیادہ، مطلب قمری مہینہ کے حساب سے جو انگریزی مہینہ سے 11 دن کم ہوتا ہے، انگریزی سال سے 11 دن کم ہوتا ہے، تو 2 سال سے زیادہ بچہ کو ماں کا دودھ نہیں پلانا ہے۔
اب یہ ہے کہ جو آدمی سب چیز نہیں جانتے ہیں، غالباً دیکھا ہم نے برادر وطن میں کہ بچہ 3 سال کا ہو گیا، ماں دودھ پلاتے جا رہی ہے، تو یہ سب نقصان دہ چیز ہوگا، اسی لیے اس سب سے بچا جائے۔ اور اسلام آپ کو بہت سارے آفت سے بچانے کا گارنٹی لیتا ہے، اس لیے اسلام کو 100% فالو کیا جائے۔ اس میں ہے کہ بچہ کے پیدائش کو روکا نہ جائے، حمل روکنے والا انتظام وغیرہ سے بچا جائے، اور بچہ کو ماں کا دودھ پلایا جائے، اور اس سے فائدہ تو بچہ سے زیادہ ماں کو ہے، تو اس لیے سب چیز بتایا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں ایک ہمدردی محبت میں بھی اور پلس فائدہ کے لیے بھی پلاوے گی۔ ایک بات ذہن میں آ گئی تھی، اسی لیے سوچا کہ کچھ ایک ویڈیو ڈال دیں، تو ٹھیک ہے، کچھ کامنٹ کیا کیجیے ہمارے ویڈیو پر، اور کچھ ٹاپک کا مشورہ بھی دیجیے نا، تو ٹھیک ہے، تب السلام علیکم۔